ہے خلد کا راستہ مل گیا ہے، ہم کو فرش ادا مل گیا ہے۔ صلوات برگو محمد وآل محمد بلند الصلوات۔ بار دیگر بلندتر صلوات پڑھیں۔ آپ تھکے تو نہیں ہیں؟ آپ کی خاموشی بتا رہی ہے کافی دیر سے ماشاءاللہ بہت اچھے کلام پڑھے جا رہے تھے۔ تھک تو نہیں گئے قبلہ؟ اجازت ہے میں پڑھ سکتا ہوں؟ درود سے نوازی کا محمد شاہ جی، تھوڑی سی اس کی آواز کھول دیں ماشاءاللہ، سلامت رہیں۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب۔ جناب سیدہ کے بارگاہ میں منقبت پیش کر رہا ہوں۔ حسین بن کے زمانے پہ چھا گئی زینب، اور زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب۔ بی بی کی عظمت پہ بلندتر صلوات۔ صلی اللہ علیہ وسلم۔ زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئی زینب، اور علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، علی کی یاد کو زندہ کیا زمانے میں، کہ جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، جگہ جگہ پہ جو خطبے سنا گئی زینب، اور قدم قدم پہ قدم قدم پہ، ارے قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ۔ جاگتے ہوئے سنیے گا قبلہ، جناب سیدہ کی بارگاہ میں پیش کر رہا ہوں کلام کو۔ قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، اور دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب۔ آپ سلامت ہیں قبلہ، آپ سلامت ہیں۔ قدم قدم پہ جلائے، قدم قدم پہ جلائے حسینیت کے چراغ، اور دیے یزید کے سارے بجھا گئی زینب۔ ماتمی بھائی بیٹھے ہوئے قبلہ، نعرہ لگائیں گے، نعرہ حیدری۔ آپ سب کے حوالے شیئر کر رہا ہوں، دیکھیے گا۔ ارے قسم خدا کی، قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے، قسم قسم خدا کی یہ احسان بنت
بنت زہرا ہے کہ ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. سلامت رہیں بھائی, سلامت رہیں, آپ سلامت رہیں, آپ سلامت, آپ جیئیں سرکار, آپ جیئیں سرکار, آپ جیئیں سر, آپ جیئیں. قسم خدا کی یہ احسان بنت زہرا ہے کہ ہمیں حسین کا ماتم سکھا گئی زینب. اور اسیر ہو گئی, اسیر ہو گئی, اسیر ہو گئی, در در پھری زمانے میں, اسیر ہو گئی در در پھری زمانے میں. حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب, حسینیت کو مگر جگمگا گئی زینب. اور ضعیف بھائی کا, ضعیف بھائی کا, ضعیف بھائی کا غم بانٹنے کو مقتل میں جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئیں زینب, جوان بھتیجے کے لاشیں پہ آ گئیں زینب. زبان تیغ سے کوفہ ہلا گئیں زینب. درود سے نوازی گا محمد. منزل شام کہاں, عطرت شبیر کہاں, منزل شام کہاں, اور عطرت شبیر کہاں. ہائے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں, ہائے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں. ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک, ظلم کا سایہ تو کربل سے چلا شام تلک. شام بازار کہاں, زہرا کی جاگیر کہاں.
ہائے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں منزل شام کہاں اطرت شبیر کہاں اور کہا ظالم نے سید زادیاں سر ننگے چلو کہا ظالم نے سید زادیاں سر ننگے چلو ظلم ظالم کا کہاں زینب دلگیر کہاں ہائے سجاد تجھے لے آئی تقدیر کہاں. ماشاء اللہ. کرام آج کی مجلس اعزاز کا اہتمام جناب ڈاکٹر علی حسین یاسر صاحب کی طرف سے کیا گیا ہے. دعا فرمائیں کہ خداوند کریم ان کے رزق حلال میں مزید وسعت برکت عطا فرمائے اور ان کے مرحوم والد کی مغفرت فرمائے. یاسر صاحب کے والد صاحب کے لیے اور اپنے اپنے مرحومین کو شامل کرتے ہوئے شہدائے ملت کے لیے ایک دعا فاتحہ کی درخواست ہے. انتہائی ادب سے درخواست کروں گا حجت الاسلام مسلمین علامہ سید عارف حسین کاظمی صاحب سے ایک جلوہ افروز ممبر ہوں. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، دونوں ہاتھ بلند کر کے نعرہ حیدری، حیدری، بلندتر سلوات. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، کل ایمان یک زبان، نعرہ حیدری، آواز بلندتر صلوات. محمد عاجل فرجہم. ایک سورہ فاتحہ کی گزارش ہے تمام تر شہدائے ملت جعفریہ، بالاخص حالیہ دنوں میں جو عمان میں مومنین شہید ہو گئے ان کو یاد کرتے ہوئے، فلسطین کے شہداء کو یاد کرتے ہوئے، وہ مومنین و مومنات جو آج ہمارے درمیان نہیں، سب کو یاد کرتے ہوئے ایک مرتبہ سورۃ الفاتحہ. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین ایاک نعبد و ایاک نستعین اهدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم. صلوات پڑھے محمد وعلی محمد. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین.
الحمد لله كما هو أهله الصلاة والسلام على سيد المرسلين وخاتم النبيين أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين سب مل کے اپنے مولا کے رحمتی کی دعا اللہم کل ولیک حجت ابن الحسن صلواتک علیہ وعلی آبائه فی هذه الساعة وفي كل وليا وحافظا وقائدا ودليلا وأنا حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا برحمتك يا أرحم الراحمين صلوات پڑھے محمد وعلى بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی اما بعد فقط قال سبحانہ وتعالی فی محکم کتابہ یا ایہا الذین آمنوا اتقوا اللہ وکونوا مع الصادقین صلوات پڑھے محمد وعلی محمد وعلی محمد دعا ہے پروردگار عالم ان دنوں میں ہم سب کی عبادتوں کو اپنی بارگاہ عالی میں قبول فرمائے اور جو مقصد زندگی مقصد طہارت لے کر فرش عزا پہ آتے ہیں خدا ان مقاصد میں بھی ہم سب کو کامیابیاں نصیب فرما دے یقیناً فرش عزا فرش حصول روحانیت ہے اور علماء فرماتے ہیں کہ کبھی بھی یہ مت سمجھا کریں کہ کربلا ایک تہوار ہے یا کربلا ایک فیسٹیول ہے یا کربلا صرف ایک یاد ہے کہ جس طرح دوسری قومیں اپنے بزرگوں کی یاد مناتی ہیں کا نہیں، کربلا ایک ریولیشن کا نام ہے، کربلا ایک فکر کا نام ہے، کربلا ایک خاص طرز زندگی کا نام ہے کہ جو کربلائی بن جاتا ہے پھر وہ کبھی بھی کسی یزید کے سامنے جھکتا نہیں ہے۔ کربلائی کا مطلب یہ کہ جب کربلائی بندہ بن جاتا ہے تو لوگ خود کو اس سے کمپیئر کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ہر زمانے میں حق و باطل کی پہچان کے لیے کسی نہ کسی کو معیار حق بنایا گیا کہ مثلا رسول خدا کے بعد امت جب انتشار کا شکار ہوئی
تو نبی نے فرمایا کہ علی مع الحق والحق مع علی، علی حق کے ساتھ ہے اور حق علی کے ساتھ ہے۔ اور اگلا جملہ بڑا عجیب تھا، کہا یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ تو یہاں پہ ذرا انسان کو سوچنا چاہیے کہ علی اور حق دو الگ حقیقتوں کا نام ہے، کہ یہ نہ دیکھنا کہ حق کہاں جا رہا ہے، یہ دیکھنا کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ اور پھر نتیجہ دیا کیونکہ جہاں علی جائیں گے وہیں پر حق چلا جائے گا۔ مطلب علی کا قبلہ حق نہیں، حق کا قبلہ علی ہے۔ نعرہ حیدری محمد وعلی محمد صلوات۔ اللہم صلی علی محمد۔ یعنی اگر حق کا بھی کوئی امام ہے تو وہ علی بن ابی طالب ہے۔ اب دیکھیے، جب میں کہتا ہوں حق، جب میں کہتا ہوں باطل، تو آپ کے ذہن میں ایک تھیوری آتی ہے۔ جب میں نے کہا امامت تو آپ کے ذہن میں ایک تھیوری آ گئی، اور آپ سے پوچھا جائے گا کہ امامت کیا ہے، تو جو سوچ آپ کے ذہن میں ہے آپ اسے بیان کریں گے۔ میں نے کہا باطل تو ایک سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی، میں نے کہا حق، ایک سوچ آپ کے ذہن میں آ گئی۔ تو جب یہ کہا نا کہ یہ نہ دیکھنا حق کہاں جا رہا ہے، تو اس کا مطلب یہ نہ دیکھنا کہ حق کی تھیوری بتانے والے کہاں جا رہے ہیں۔ اس مجمع میں اگر 100 لوگ ہیں اور 100 سے پوچھا جائے کہ جناب حق کیا ہے، تو ہر بندہ حق کی الگ تھیوری بتائے گا۔ مثلا آپ ایک مسئلہ لے کے 10 مفتیوں کے پاس جائیے، کسی بریلوی کے پاس، پھر اہل حدیث کے پاس، پھر شیعہ کے پاس، پھر نقشبندیہ کے پاس، پھر مختلف فرقوں کے پاس جائیے کہ جناب ہمارا یہ مسئلہ ہے، تو ہر بندہ اپنی تھیوری کے حساب سے بولے گا کہ حق یہ ہے۔ اور جب سب کو آپس میں آپ بانٹیں گے تو سارے کے سارے گویا آپس میں اختلاف کریں گے، کہ کوئی بندہ مجلس کو عبادت سمجھے، علم کے چومنے کو عبادت سمجھے، دوسری جگہ جائیں گے تو کہیں گے یہ کار باطل ہے، الیاذ باللہ، اور بھی بول دیں کہ یہ بدعت والا کام ہے۔ اسی طرح کئی کام اہل بریلوی صاحب کرتے ہیں جن کو اہل حدیث نہیں مانتے، کئی کام اہل حدیث کرتے ہیں جن کو بریلوی نہیں مانتے۔ تو ایک ہی چیز کی تعریف ہے، لیکن 10 مفتیوں اور مولویوں کے پاس جائیں گے، وہ ڈیفرنٹ حق کی تھیوری بیان کریں گے۔ تو حق کی تھیوری میں تو اختلاف ہو سکتا ہے، لیکن وجود حق میں اختلاف نہیں ہو سکتا۔ رسول خدا تھے، لاکھوں تھیوری بیان کرنے والے ہوں، لیکن نبی کا وجود کیا ہے؟ یہ مجسمہ حق ہے۔ تو اب اگر کسی نے اپنی تھیوری کو کسی کے ساتھ کمپیئر کرنا ہو تو وہ کس کے ساتھ کرتے تھے؟ رسول خدا کے ساتھ کرتے تھے۔ اگر کسی نے کہا یہ کام حق ہے، دوسرے نے کہا نہیں ہے، تو کہتے تھے جا کر دیکھتے ہیں، اگر حضرت رسول وہ کام کریں گے تو حق ہے، نہیں کریں گے تو کیا ہے؟ باطل ہے۔ یہی معاملہ رسول کے جانے کے بعد ہوا۔ تھیوری تو مسلمانوں کے پاس تھی، کسی نے قرآن کو نیزوں پہ اٹھا کے بولا حق ہے، کسی نے جنگ کر کے بولا حق ہے، کسی نے امیر المومنین کے مقابلے میں آ کر بولا کہ ہم حق ہیں، لیکن نبی نے کہا یہ نہ دیکھنا کہ یہ اتنے سارے حق جو کہہ رہے ہیں وہ کہاں جا رہے ہیں، تمہیں بس یہ دیکھنا ہے کہ علی کہاں جا رہے ہیں۔ حق علی نالے، علی حق نالے، جڑا حق نالے خدا بیڑا پارے، جڑا حق تو پھرے تے بے شمارے۔ نعرہ حیدری۔ تو ہر زمانے میں کسی نہ کسی حق کے معیار کا ہونا ضروری ہے، جس سے انسان ایک دوسرے کو کیا کرے؟ کمپیئر کرے۔ کہ کبھی کہا ان الحسین مصباح الہدی و سفینۃ النجات، اب کہا کہ یہ نجات کی کشتی ہے، اگر گمراہ ہو جاؤ تو یہ نہ دیکھنا یہ سارے گروہ کہاں جا رہے ہیں، یہ دیکھنا کہ حسین ابن علی کہاں جا رہے ہیں۔ جب مشکلات میں شکار ہو جاؤ اور پریشانیوں کے اندر گھیر جاؤ اور یہ پتہ نہ لگے کہ جنگ کرنی ہے یا صلح کرنی ہے، تو فرمایا اس وقت کس کو دیکھنا؟ حسن ابن علی کو دیکھنا کہ حق کیا ہے۔ واللہ آج مکتب اہل بیت کا 10 سال کا بچہ بھی کنفیوز نہیں ہے، لیکن دوسرے مکاتب کے بچے کنفیوز ہیں۔ بچے تو کیا، جوان بھی کنفیوز ہیں، بوڑھے بھی کنفیوز ہیں۔ کہ آج اسی اسلام آباد کے ایک مولوی صاحب سے پوچھا گیا کہ جناب یہ بتائیے کہ حضرت حسین کے ساتھ ظلم ہوا کہ نہیں؟ کہ ظلم ہوا۔ کہ کس نے کیا؟ کہ یزید نے کیا۔ کہ پھر آپ لعنت بھیج دیجئے۔ کہ نہیں، لعنت ہم نہیں بھیج سکتے۔ مطلب اتنا پڑھ لکھ کر بھی، کتابیں پڑھ کے
حدیثیں پڑھ کے یا آج تک کنفیوژن کا شکار ہے کہ میں نے لعنت بھیجنی ہے یا نہیں بھیجنی ہے. لیکن آپ کا 10 سال کا بچہ جو ہے اسے یہ پتا ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے, نفرت کس سے کرنی ہے. آپ کے لیے صاف لائن کھینچ دی گئی ہے, اور یہی کنفیوژن انسان کو ڈپریشن سے نکال دیتا ہے, پریشانیوں سے نکال دیتا ہے کہ آج تک ہم اس کنفیوژن کا شکار نہیں ہوئے کہ کس کو رضی اللہ کہنا ہے, کس کو رضی اللہ نہیں کہنا, کس کو ماننا ہے, کس کو نہیں ماننا, کس سے محبت کرنی ہے, کس سے محبت نہیں کرنی. کیونکہ رسول نے ایک لائن کھینچ دی, اور جس لائن کے جملے آپ زیارت عاشوراء میں دہراتے ہو کہ انی سلم لمن سالمکم وحرب لمن حاربکم, کہ مولا میں محبت اس سے کروں گا جس نے آل رسول سے محبت کی, اور میری دشمنی بھی اس سے ہے جس نے آل رسول سے دشمنی کی ہے. تو فرمایا اب کتنی بھی امت کنفیوژن کا شکار ہو جائے لیکن علی کے چاہنے والے کنفیوژن کا شکار نہیں ہوتے, کیونکہ ہم نے معیار محبت اور معیار نفرت بتا دیا کہ محبت اس سے کرو جو آل رسول سے محبت کرے, اور نفرت اس سے کرو جو آل رسول سے نفرت کرے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. آج پوری امت کا مسئلہ یہ ہے کہ محبت کس سے کرنی ہے, کس سے نہیں کرنی. واقعاً آج مسلمانوں کے جتنے گروہ بنے ہیں یہ کس بنیاد پہ بنے ہیں؟ محبت کی بنیاد پہ بنے ہیں. کہ یہ شیعت علی ہے, یہ شیعت عثمان ہے, یہ شیعت آل ابی سفیان ہے. یہ مختلف جو گروہ بنے کس بنیاد پہ بنے؟ محبت کی بنیاد پہ بنے نا. تو اگر محبتیں لوگوں کی صحیح ہو جائیں تو لوگوں کے عقیدے بھی کیا ہو جائیں؟ صحیح ہو جائیں. اتنے بڑے پڑھے لکھے عالم دین اہل سنت کے قبلہ طاہر القادری صاحب کہ اپنی امت کو یہ بولیں کہ دیکھو اے جوانوں, مشاجرات صحابہ نہ پڑھنا, کیونکہ پڑھنے کے بعد یا خارجی بن جاؤ گے یا رافضی بن جاؤ گے. مطلب روکا جاتا ہے مطالعے سے. اور یہ وہ زمانہ جو علم کا زمانہ, یہ وہ زمانہ جو آرٹیفیشل انٹیلیجنس کا زمانہ, یہ وہ زمانہ کہ ایک چھوٹا سا سوال چیٹ جی پی ٹی سے کرو وہ فوراً تجھے جواب دے دیتا ہے. تو آپ لوگوں کو پڑھنے سے نہیں روک سکتے, لیکن اتنے بڑے معاملات کو پڑھنے کے بعد بھی شیعہ کنفیوز کیوں نہیں ہوتا, اہل بیت کا چاہنے والا کنفیوز کیوں نہیں ہوتا؟ دنیا کی بڑے سے بڑی کتاب لا دو, وہ پڑھنے کے بعد بتا سکتا ہے کہ حق کیا ہے, باطل کیا ہے. کیونکہ رسول نے امت کو کنفیوز نہیں رکھا. وہ یہ کہہ کر گئے کہ میں تمہارے درمیان 2 گراں قدر چیزیں چھوڑے جا رہا ہوں, ایک کتاب کو چھوڑے جا رہا ہوں, ایک اپنی آل کو چھوڑے جا رہا ہوں. تو فرمایا 2 ہی اختلاف ہو سکتے ہیں, یا اختلاف افراد میں ہوتا ہے یا اختلاف متون میں ہوتا ہے. افراد میں کیسے؟ آپ کے پاس بھی کتابیں ہیں, برادران اہل سنت کے پاس بھی کتابیں ہیں, وہ بھی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ, آپ بھی کہتے ہیں قال قال رسول اللہ. اب بھائی رسول یہاں پہ کچھ اور کہہ رہا ہے, وہاں پہ کچھ اور کہہ رہا ہے, امت پریشان ہو جاتی ہے. یہ بڑے بڑے لوگ جو ہدایت آدھی پا جاتے ہیں آدھے راستے میں پھنس جاتے ہیں. پھنستے کہاں ہیں؟ حدیثوں میں پھنس جاتے ہیں, اور ایسی حدیثیں جن کا نہ سر ہے نہ پیر ہے. مثلا میں چھوٹی سی مثال دے رہا ہوں, جو یہ بتاتے ہیں کہ بھائی یزید کے خلاف اتنا نہ بولا جائے. وہ کہتے ہیں دیکھیے جناب ہم یہ معاملہ اللہ پہ چھوڑتے ہیں کہ حضرت حسین صحیح تھے یا یزید صحیح تھا. ہم نے کہا کیسے؟ کہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ حاکم کیسا بھی ہو, چاہے فاسق ہو چاہے فاجر ہو, یہاں تک بول دیا کہ چاہے اس کے وجود کے اندر شیطان ہی کیوں نہ چلا جائے, فرمایا چاہے وہ تمہیں اپنے دین سے ہٹا بھی دے, لیکن فرمایا حاکم کے خلاف بولنا نہیں ہے, حاکم کے خلاف قیام نہیں کرنا. فاجر ہے تو زبان سے نہ بولو فاجر ہے, پہلے کا دل سے بول دو کہ برا ہے, لیکن زبان سے ظاہر نہ کرو, اس کے خلاف تلوار نہ اٹھاؤ. اور یہاں تک نبی نے کہہ دیا, یا آج تک اپنے بچوں کو سناتے ہیں کہ ایک بچہ جب مدرسے میں جائے گا ایسی روایتیں اور حدیثیں پڑھے گا, ایک طرف پڑھے گا رسول نے کہا کہ حاکم فاجر ہو کتنا بھی بدترین کیوں نہ ہو, لیکن تم نے اس کے خلاف قیام نہیں کرنا. دوسری طرف دیکھے گا کہ نبی کا نواسا ہے جو حاکم کے خلاف قیام کر رہا ہے, تو اس کے ذہن میں پہلی بات یہ آئے گی کہ حسین ابن علی نے اپنے نانا کی سیرت پہ کیا نہیں کیا, عمل نہیں کیا. دوسری طرف وہ رسول کے نواسے ہیں جو مدینے سے نکل کے یہ کہہ رہے ہیں کہ میرے 2 ہی ہدف ہیں نکلنے کے. پہلا ہدف یہ ہے کہ نانا کی سیرت کو زندہ کروں, دوسرا ہدف یہ ہے کہ امت کی بدعتوں کو ختم کروں. ایک طرف حدیث کچھ کہہ رہی ہے, ایک طرف سیرت حسین کچھ کہہ رہی ہے, تو گڑبڑیاں حدیث میں ہو سکتی ہے, کردار حسین میں تو نہیں ہو سکتی, رفتار حسین میں تو نہیں ہو سکتی. جس کو جنت کے جوانوں کا سردار بنا دے وہ کیسے کچھ غلط کر سکتا ہے؟ یہ ممکن ہی نہیں ہے. لیکن یہاں پہ آپ حدیث پڑھتے ہو تو اسی حدیثوں کی بنیاد پہ کہتے ہیں کہ بھائی امت میں تفرقہ ہو گیا, اگر امام علی مقام قیام نہ کرتے تو ایسا نہ ہوتا. تو یہاں پہ امت کیا ہے؟ کنفیوز ہو جاتی ہے. تو فرمایا یا افراد میں بھی
کنفیوز ہو جاتی ہے. ایک طرف نبی کا داماد ہے, نام ہے امیر المؤمنین, دوسری طرف نبی کی زوجہ ہے, دوسری طرف اصحاب ہیں جناب طلحہ و جناب زبیر, یعنی اکابر امت, یہاں بھی اکابر امت. تو آدھی امت کنفیوز ہو گئی. افراد میں بھی کنفیوژن ہے, احادیث میں بھی کنفیوژن ہے. احادیث میں جاتے ہیں تو احادیث آمنے سامنے, یعنی ایک حدیث کہے کہ فاسق و فاجر, نبی نے کہا کہ کبھی اس کے خلاف قیام نہ کرنا. دوسری طرف قرآن کی آیت اٹھاتے ہیں تو اللہ کہتا ہے لعنت اللہ علی القوم الظالمین, اللہ کی لعنت ظالموں پر ہے. دوسری طرف اللہ کہے کہ یرث اللہ عبادی الصالحین, میرے زمین کا ورثہ کس کو ملے گا؟ عباد الصالحین کو ملے گا. دوسری طرف کہے کہ کوئی فاسق بھی آ جائے اگر قیام نہ کرنا. تو ایک کنٹروڈکشن پیدا ہو گیا کہ روایات قرآن کی آیات کے مقابلے میں اور افراد اہل بیت کے مقابلے میں. تو اب سمجھے تو کیا سمجھے؟ تو نبی نے بڑا آسان کر کے اہل علم, اہل فہم, اہل عقل, اہل لب لباب کو یہ بتا دیا کہ سنو, اگر افراد میں جھگڑا ہو جائے تو معیار حق علی کو بنا کے جا رہا ہے. یا علی. بڑے سے بڑے افراد بھی مقابلے میں آ جائیں تو کنفیوژن کا شکار نہ ہونا. یہ بتا کے جا رہا ہوں کہ علی مع الحق ہے والحق مع علی, علی حق کے ساتھ ہے, حق علی کے ساتھ ہے. یہ میری آل رسول جہاں کھڑی ہو وہاں حق ہے. کسی کو سفینہ نجات کہہ دیا, کبھی کہا کہ یہ دونوں امام ہیں, کھڑے رہیں تب بھی امام ہیں, بیٹھ جائیں تب بھی امام ہیں. تو فرمایا اگر افراد کے اندر کنفیوژن آ جائے تو کنفیوژن میں نہ جانا, بس اتنا دیکھنا کہ علی کہاں جا رہا ہے, حسن کہاں جا رہا ہے, حسین کہاں جا رہا ہے. اور فرمایا اگر احادیث میں کنٹروڈکشن ہو جائے پھر بھی گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, میں قرآن چھوڑ کے جا رہا ہوں. اگر حدیث قرآن کی آیت کے مفہوم سے ملے تو اسے سینے سے لگا دینا, لیکن اگر قرآن کی آیت کی مخالفت کرے تو روایت کے جملے ہیں, فرمایا دیوار پہ مار دینا یا جوتے کی نوک پہ رکھ دینا, کیونکہ وہ کلام رسول کا کلام نہیں ہو سکتا جو اللہ کے کلام کی مخالفت کرتا ہوا نظر آئے. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. مطلب مسلمان اتنا باولا ہو جائے کہ یہ کہے کہ میں مفتی صاحب سے پوچھوں گا کہ یزید پہ لعنت کروں یا نہ کروں. کیا مفتی قرآن سے برتر ہے؟ کیا کلام خدا سے برتر ہے؟ جب خدا نے کہہ دیا کہ اللہ کی لعنت ہے ظالموں پر, اب چاہے ظالم کل کا ہو چاہے ظالم آج کا ہو, جہاں ظلم ہوگا وہاں رب کی لعنت آ جائے گی. اب یہ بتاؤ امام حسین کے اوپر جو ہوا کیا وہ ظلم نہیں تھا؟ ہر بندہ جو صاحب شعور ہے وہ بولتا ہے واقعاً فرزند رسول پہ ظلم ہوا. قتل کر دیتے تو بولتے چلو بڑوں کی جنگ تھی, 6 مہینے کے بچے کے گلے پہ تیر چلانا, ہاں ماؤں بہنوں کے سروں سے چادروں کو اتارنا, 4 سالہ بچی کو تماچے مارنا, کربلا اس سے کھلا کوئی آئینہ تو نہیں ہو سکتا. تو فرمایا یہ ظلم ہے. اور واللہ اگر اہل بیت کے چاہنے والے نہ ہوتے آج دنیا ظلم کو بھول جاتی, جس طرح غدیر کو بھول گئی, جس طرح علی کو بھول گئی, جس طرح فضیلت آل رسول کو بھول گئی. تو یہ مجلس امام حسین وقت کے ظالموں کے چہروں پر بھی تماچا ہے اور سوئی ہوئی عقلوں کو بیدار کرنے کا بھی ذریعہ ہے کہ آؤ مجلس حسین میں, حسین تیری سوئی ہوئی فکر کو بیدار کرنا چاہتے ہیں. صلوات پڑھے محمد و آل محمد. دیکھیے کئی ہمارے برادران اہل سنت کے نوجوان, ایک بیداری کی لہر ہے کہ جیسے میں کہتا ہوں پہلا ورژن محمد علی مرزا کا تھا, دوسرا ورژن پہلا ورژن مولانا اسحاق کا تھا, اس کا نتیجہ مرزا بنا, تیسرا ورژن ابھی مفتی ہمدرد کا ورژن ہے. تو آپ دیکھتے ہیں ڈے بائی ڈے یہ کیا کر رہے ہیں, ترقی کر رہے ہیں مکتب اہل بیت پہ. کئی جوان کہتے ہیں مولانا یہ مرزا شروع میں بہت کچھ بولتا تھا, اب اس کو کیا ہو گیا ہے. میں نے کہا دیکھو منبع اور مرکز کہ بندہ لے کہاں سے رہا ہے. ہاں وہ ہمیشہ کہتا ہے میں کسی نہ بابے کو مانتا ہوں نہ کسی وہابی کو مانتا ہوں, لیکن کل اس نے خود کہا کہ 2 بابوں کو میں بھی مانتا ہوں, ایک مسلم ایک بخاری. تو جو بابوں میں پھنسے گا وہ کبھی در علی پہ نہیں آ پائے گا, کیونکہ منبع وہی ہے. اب لوگ کہتے ہیں مولانا مسئلہ یہ تھا کہ وہ کوئی نئی بات نہیں کر رہا تھا, یعنی اتنے سالوں سے 60-70 سالوں سے شیعہ ممبر سے بول رہے تھے کہ امیر المومنین پر ممبروں سے سب و شتم کیا گیا. عوام کہتے اتنی شیعہ جھوٹ بول رہے ہیں, کیونکہ ان کے بندے نے بولا تو عوام کے لیے شوکنگ نیوز تھی, کیونکہ ہمیں تو جھوٹا دکھا دیا نا, ان کی مجلسوں میں یہ ہوتا ہے, یہ جھوٹ بولتے ہیں, لہذا ہم کتنا بھی بولے تو نیچے کمنٹ میں آ جاتا ہے کہ شیعہ ہیں سارے کیا بولتے ہیں, جھوٹ بولتے ہیں. جب اپنا ان کا سچ بولے تو پھر ان کی نسلوں نے اسے کیا مانا,
سچ مانا، اس نے کوئی نئی بات نہیں کی، وہی چیزیں جو ان کی کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں وہ ان کے سامنے لا کے کھڑی کر دی. لیکن اٹک کہاں جاتا ہے؟ پھر اسی بخاری اور مسلم میں یہ روایتیں بھی موجود ہیں کہ حاکم فاجر ہو، فاسق ہو، شرابی ہو، اللہ کے دین پہ نہ چلنے والا ہو، لوگوں کے دین کو تباہ کرنے والا ہو، لیکن آپ کو حق نہیں اس حاکم کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. کبھی کا حاکم سائے خدا ہے زمین پر، کبھی کا حاکم بالکل اسی طرح ہے اللہ کا نیزہ ہے زمین پر، کیسا بھی ہو، کالا ہو، حبشی ہو، غلام ہو، بدتر ہو، جو بھی ہو، تمہیں حق نہیں اس کے خلاف کیا کرو؟ قیام کرو. تو یہ کون سی فکر آ گئی؟ فکر بنو امیہ آ گئی. اب جب آپ نے 2 کتابوں کو اپنا بابا بنا دیا، جو وہ کہیں گے آپ کہو گے سچ ہے. اور روایتوں کو کنیکٹ کیا کس کے ساتھ؟ کبھی کنیکٹ کیا ابن عباس کے ساتھ، کبھی کنیکٹ کیا ابو ذر غفاری کے ساتھ، یہاں تک کہ بعض روایتوں کو کنیکٹ کیا امیر المومنین کے ساتھ. کیونکہ دشمن جو روایتوں کو جعل کر رہا تھا، جھوٹی روایتیں بنا رہا تھا، اسے پتا تھا جب تک سورس مضبوط نہیں بناؤں گا کوئی نہیں مانے گا. اب بھائی کسی روایت پر ابو ذر غفاری کا فنگر تو نہیں لگا کہ ہم ویریفائی کریں کہ ابو ذر نے کہا ہے کہ نہیں. کسی روایت پر امیر المومنین کا کوئی انگوٹھا تو نہیں لگا کہ ہم بتا سکے کہ امیر المومنین نے کہا ہے کہ نہیں. تو روایتوں کی ویریفیکیشن کہاں سے ہوتی ہے؟ قرآن سے ہوتی ہے. روایت کچھ بھی کہے، آپ دیکھو مفہوم قرآن کے ساتھ ملتی ہے کہ نہیں. روایت کہہ رہی ہے فاسق فاجر ہے، آپ کے لیے اس کی اطاعت کرنی ہے. اطیعوا اللہ و اطیعوا الرسول واولی الامر منکم، اولی الامر جو بھی ہو جائے آپ نے کیا کرنی ہے؟ اس کی اطاعت کرنی ہے. ایسا بھی شہباز شریف ہیں تو سارے مسلمانوں کو کیا کرنی ہے؟ ان کی اطاعت کرنی ہے. اب کہیں صحیح کہیں غلط کہیں آپ نے کیا کرنی ہے؟ اطاعت کرنی ہے. اور ہم نے ممبر سے 2 غلط لفظ ان کے لیے بول دیے تو کہیں گے کہ جناب کیا ہیں؟ واجب القتل ہیں، کیونکہ آپ نے خلیفے کے خلاف کیا کیا ہے؟ زبان کھولی ہے. یہی فتاویٰ کہ آپ کبھی بھی بہت بڑی مکاتب اہل سنت میں، معاشرے اہل سنت میں، حکومت اہل سنت میں، پورے عالم اسلام میں دیکھ لیں، آپ کو ریولوشن نظر نہیں آتی. ساری ریولوشنیں مکتب اہل بیت میں کیوں ہیں؟ کہ آج استعمار کے مقابلے میں اگر کوئی کھڑا ہے وہ شیعہ کیوں کھڑا ہے؟ یعنی آج بھی اسرائیل کے مقابلے میں، آج بھی اگر امریکہ کے آنکھوں میں آنکھیں ڈال کے کوئی بات کرتا ہے وہ علی والا کیوں کرتا ہے؟ ان کے بڑے بڑے علماء ڈاکٹر اسرار جیسے آج بھی دیکھیں نسل کیا کہہ رہی ہے؟ بھائی آج کون کھڑا ہے استعمار کے مقابلے میں؟ یہ شیعوں کا کمال نہیں ہے، یہ راہ حسین ہے، یہ تربیت امام حسین ہے کہ جب غلط دیکھو تو غلط کو غلط کہو، صحیح کو صحیح کہنے کی جرت پیدا کرو. انہوں نے گویا اپنی نسلوں کی غیرت کی رگ ہی کاٹ دی یہ کہہ کر کہ حاکم کوئی بھی ہو آپ نے اس کے خلاف نہیں بولنا. بھائی پھر امر بالمعروف کا کیا ہوگا؟ نہیں عن المنکر کا کیا ہوگا؟ کہ ایسے معاشرے جس میں 100 سال حدیثوں پہ پابندی ہو، ایسے حکمران آ کر مسلمانوں پہ بیٹھے، وہ بنو مروان ہوں یا بنو عباس ہوں، جنہوں نے امر بالمعروف پہ اسلامی معاشروں میں پابندی لگا دی. یعنی آپ اگر کسی کو کہتے جناب متقی بن جاؤ، پہلی تقریر عبداللہ ملک مروان نے پہلی تقریر جو کی تھی وہ یہی تھی، اور پہلا خطبہ جو دیا تھا وہ یہی تھا کہ اے لوگوں میں نے سنا ہے کہ تم لوگوں کو تقوی کا درس دیتے ہو اور تمہارے اندر خود تقوی نہیں ہے، اور آج کے بعد اگر کسی نے مجھے کہا کہ متقی بن جاؤ تو میں اس کا سر کیا کر دوں گا؟ قلم کر دوں گا. کمپلیٹلی سیکولرزم. تمہیں جو بننا ہے بنو، لیکن کسی کو نہ کہو کہ اس نے کیا بننا ہے. تم نے حجاب کرنا ہے کرو، لیکن تمہیں یہ حق نہیں کسی کو بولو کہ بھائی حجاب واجب ہے آپ بھی حجاب کو کریں. تو فرمایا نہیں، آپ نے جو بننا ہے بنے، لیکن آپ کو حق نہیں کہ حاکم کو ٹوکیں، حاکم کو بولیں، حاکم کو امر بالمعروف کریں، حاکم کو بتائیں کہ برائی کیا ہے اور اچھائی کیا ہے. اسلام میں امام حسین نے ایک پریشر گروپ بنایا، ایک ایسا گروپ جن سے کربلا کے واقعے بعد ہر حاکم ڈرتا تھا کہ اگر ہم یہ کریں گے تو یہ گروپ کھڑا ہوگا. اور تبھی ہر زمانے میں یہ جو پریشر گروپ تھا، اب آپ تصور کریں کہ امام حسین کے بعد کسی امام نے قیام بالسیف نہیں کیا، تلوار کی کوئی لڑائی نہیں ہے. معصوم اپنے گھر میں ہیں، درس دے رہے ہیں، اپنے شیعوں سے مل رہے ہیں، لیکن ذرا 5 منٹ کے لیے سوچیے تو صحیح، پھر معصومین کو قتل کیوں کیا جاتا تھا؟ ایک امام تلوار نہیں اٹھا رہا، لشکر نہیں بنا رہا، لشکر کشی نہیں کر رہا، حاکم کے خلاف قیام بھی نہیں کر رہا، پھر اس امام کو شہید کیوں کیا جا رہا ہے؟ کیونکہ اس معاشرے کا جو مؤمنین کا پریشر گروپ تھا وہ کون تھے؟ معصومین علیہ السلام. جس طرح ہر اسمبلی میں ایک اپوزیشن ہوتی ہے، اہل بیت نے فسق کے خلاف اپوزیشن کا کردار اپنایا، فجور کے خلاف اپوزیشن کا کردار اپنایا. حاکم کتنا بھی نیک بن جاتا تھا کہتے تھے آپ جعفر صادق جیسے نہیں بن سکتے. حاکم کتنا بھی عدالت مند بننا چاہتا تھا لیکن کہتے تھے آپ کی عدالت علی جیسی نہیں ہو سکتی، آپ کا علم اہل بیت جیسا نہیں ہو سکتا، آپ کی درس و تدریس اہل بیت جیسے نہیں ہو سکتی. تو بار بار کس کے ساتھ کمپیئر کرتے تھے؟ آل رسول کے ساتھ. اور جب کمپیئر ہوتے تھے تو یہ رسوا ہو جاتے تھے.
اور جب رسوا ہوتے تھے ان کو غصہ آتا تھا کہ یہ نہ رہیں تو پھر ہماری عزت رہے گی، یہ رہیں گے تو معاشرہ ہماری عزت نہیں کرے گا۔ اور کیا کمال ہے، آج یہ سارے دشمنان اسلام کیا کہتے ہیں کہ ہمیں مسئلہ کن سے ہے؟ شیعوں سے ہے، سارے ہمیں ماننے کے لیے تیار۔ اسرائیل کہتا ہے یہ بڑے عجیب ہیں جو لوگوں کو بار بار کیا کرتے ہیں، جگانا شروع کر دیتے ہیں، تو یہ نہ ہو تو ہمارے مسئلے حل ہو جائیں۔ کہتے ہیں یہ شیعہ رہیں گے تو ہمارے مسئلے بھی باقی رہیں گے۔ ہر بندہ اسرائیل کو ایکسیپٹ کرنے کے لیے تیار ہے، کون ایکسیپٹ نہیں کر رہا؟ علی کے ماننے والے ایکسیپٹ نہیں کر رہے۔ یہ جرت، یہ جو روش امام حسین ہے، اس نے ایک نیا اسلام کا ورژن پیدا کیا واقع کربلا کے بعد۔ وہ ورژن یہ تھا کہ حاکم فاسق و فاجر ہو، آپ نے اس کے خلاف کیا کرنا ہے؟ قیام کرنا ہے۔ یہی مائنڈ سیٹ آپ کو زیدیہ میں نظر آتا ہے، یہی مائنڈ سیٹ اثنا عشری شیعوں میں نظر آتا ہے۔ وہ لبنان ہو، وہ یمن ہو، وہ ایران ہو، وہ عراق ہو، تو پریشان ہو جاتے ہیں۔ 2-3% شیعہ بھی نہیں تھے سیریا میں، یعنی یہ ان کے لیے ایک بہت حیرت اور تعجب کا مقام تھا کہ ایک ایسا ملک جس میں 3% شیعہ ہیں، اور نعرہ وہاں پہ کیا مارا کہ سب سے بڑا فساد جو سیریا میں ہے اور کوئی نہیں، کہا کہ یہ علی کی بیٹی کا روزہ ہے، یہ بدعت گاہ ہے، یہاں پہ آتے ہیں، یہ روزوں پہ سجدے کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، اس کو ہم گرا دیں گے تو سیریا کیا ہو جائے گا؟ لیاذ باللہ پاک ہو جائے گا۔ کتنا زور لگایا، لیکن سیدہ زینب کے روزے کو کچھ نہ کر سکے، نہ کچھ ان کو ملا۔ یہ کس کی سوچ ہے؟ یہ امام حسین کی سوچ ہے۔ اگر یہ سوچ نہ ہوتی ہم کبھی بھی اپنا دفاع نہ کر پاتے۔ جس قوم میں شہادت کا جذبہ ہو، جو قوم فرمائے ہمارے شیعوں کی نشانی یہ ہے کہ جب یہ سبیل اللہ پہ چلتے ہیں تو یہ کبھی نہیں گھبراتے کہ موت ان پر آ جائے یا موت پر یہ آ جائیں۔ جناب نافع ابن ہلال لشکر یزید کو مخاطب کر کے کہتے ہیں کہ مجھے پہچانو، انی علی دین علی ابن ابی طالب، میں وہ ہوں جو علی کے دین پہ چلنے والا ہوں۔ فرمائے دشمن ہم اس سے محبت کرتے ہیں جو ان سے محبت کرتے ہیں، جو ان سے محمد والے محمد بنتر صلوات۔ میدان میں کھڑے ہو کر کہا کہ میں علی کے دین پر ہوں، اور اپنی تولا اور تبرہ بھی بتائی۔ کہا کہ جو ان سے، امام حسین کی طرف اشارہ کیا، جو ان سے نفرت کرتا ہے ہم ان سے نفرت کرتے ہیں، جو ان سے محبت کرتا ہے ہم ان سے محبت کرتے ہیں۔ پھر فرمائے دشمن تم ہمیں موت سے ڈراتے ہو، ہمیں کوئی کراہت نہیں کہ ہم رب کی ملاقات کے لیے جائیں، مارنا ہے مارو، کیا ہوگا؟ زیادہ سے زیادہ اللہ کی ملاقات کے لیے چلے جائیں گے۔ اور فرمایا ہم تو مشتاق ہیں جتنا جلدی ہو سکے رب کی ملاقات کریں اور رسول کی زیارت کریں اور علی کی ہم نشینی حاصل کریں۔ صلوات پڑھے محمد والے محمد۔ وَأَجِّلْ فَرَجَهُمْ۔ دیکھیے ہمیں کوئی مسئلہ نہیں، ہمارا کوئی شیعہ جوان مثلاً اہل سنت میں جانا چاہتا ہے، کوئی مسئلہ نہیں۔ ہم نے آج تک کبھی کسی پہ اٹیک کیا کہ بھائی آپ شیعہ تھے سنی کیوں بنے؟ پہلی بات کوئی بنتا نہیں، اس مکتب میں آنے کے بعد کوئی جاتا ہی نہیں۔ یہ بالکل ایسا ہے کہ بندہ جب 12ویں پاس کر لے پھر تیسری میں اور چوتھی میں نہیں جاتا، 12ویں والا بیک پہ نہیں آتا، کیونکہ یہاں وہ علم ملتا ہے لوگوں کو کہ لوگ بیک پہ نہیں جاتے۔ اگر کوئی چلا بھی جائے تو ہم نے کبھی کوئی اعتراض نہیں کیا۔ انسان کی اپنی چوائس ہے، اپنی عقل کے حساب سے وہ جس چیز کو انتخاب کرنا چاہتا ہے، اللہ نے اسے کیا دیا ہے؟ حق دیا ہے۔ لیکن دوسری طرف آپ دیکھیں کہ جیسے لوگوں کو حق نظر آتا ہے وہ مکتب اہل بیت میں آنا چاہتے ہیں، یا انہیں مارا جاتا ہے یا انہیں روکا جاتا ہے۔ یہی کراچی میں 3-4 دن پہلے بیچارے مفتی ہمدرد صاحب کو پکڑا بھی، مارا بھی، تھانے میں گئے، پھر SHO سے ان کو مروایا۔ اب امیر المومنین کی مجھے بات یاد آ گئی، جب جنگ صفین میں امیر المومنین کو یہ گالیاں دے رہے تھے اور لشکر علی والوں نے بھی رپلائی دینا چاہا تو میرے مولا نے کہا کہ تم علی کے چاہنے والے ہو۔ امام نے فرمایا جب تک وہ زبان سے بات کر رہے ہیں زبان سے جواب دو، تلوار نہ اٹھاؤ، اینٹ نہ اٹھاؤ، پتھر نہ اٹھاؤ، اور جواب میں بھی گالی نہ دو، کیونکہ گالی وہ دیتا ہے جس کے پاس دلیل نہیں ہوتی۔ کَنَحْنُ أَبْنَاءُ الدَّلِيلِ، تم علی کے ماننے والے ہو اور تم کیا ہو؟ صاحب دلیل ہو۔
جہاں دیکھو اگلا غصہ کر رہا ہے، گالی دے رہا ہے، مارنے پہ اتر رہا ہے، تو کیا مطلب اس کے پاس کیا نہیں ہے؟ دلیل نہیں ہے۔ آپ کو کسی نوجوان سے مسئلہ ہے، جناب آپ اسے کیا دیجئے؟ دلیل دیجئے۔ سوشل میڈیا کا زمانہ ہے، آپ کو ہمارے کسی لفظ و عبارت سے مسئلہ ہے تو آپ کیا دیجئے؟ دلیل دیجئے۔ تو پڑھے لکھے معاشرے ڈائیلاگ کے ساتھ اپنے مسائل کو حل کرتے ہیں، اور جاہل معاشرے جن کے پاس دلیل نہیں ہوتی وہ لڑائیوں سے مسائل کو حل کرتے ہیں۔ تو اہل بیت نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم باب مدینۃ العلم کے ماننے والے ہیں، اور انہوں نے اپنے کردار سے بتایا کہ ہم جہالت کے ماننے والے ہیں۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ محمد عجل فرجم۔ آج کیونکہ پہلی مجلس ایک تمہید ہے، ٹاپک ہمارا انشاءاللہ جو 2 ٹاپکس ہیں، لیکن میں چاہ رہا ہوں 5 مجالس میں ذرا ایک اچھا نتیجہ آپ لوگوں کو دیا جائے۔ تو کلی ٹاپک یہ ہوگا دا نیٹ ورک آف اہل البیت علیہ الصلوۃ والسلام، کہ اہل بیت نے اپنے چاہنے والوں کو کس نیٹ ورک کے ذریعے کیا دی؟ ہدایت دی۔ کہ ایک ایسا معاشرہ جو سارا یزید کی طرف جا رہا ہے، اور اس معاشرے سے ٹوٹ کر چند ستارے حسین کی طرف آ رہے ہیں۔ تو ایسا کیا دیکھا ان لوگوں نے امام حسین میں کہ اپنے بچوں کو چھوڑ کر، اپنے اہل و عیال کو چھوڑ کر، اور یا مت سمجھیے کہ اتنا آسان تھا امام حسین کے پاس جانا۔ میں فزیکل مشکلات نہیں بتا رہا، جس طرح آج کا مسلمان کنفیوز ہے واقعا کہ حق کیا ہے، باطل کیا ہے، کس کے پاس جائیں کس کے پاس نہ جائیں۔ جس طرح آج ایک سادہ سا مسلمان کسی مولانا کی تقریر سننے جاتا ہے تو ہر مولوی کہتا ہے رسول نے یہ کہا، رسول نے یہ کہا۔ ہم جب آ کے یہاں پڑھتے ہیں کہ امیر المومنین نے کہا، کوئی پوچھتا ہے مجمع سے مولانا آپ کہاں سے پڑھ رہے ہو؟ آپ کا اتنا اعتماد ہوتا ہے مولانا پر کہ جو کہہ رہا ہے سچ کہہ رہا ہے۔ یہی اعتماد آپ کے بھائی اپنے مولویوں پہ کرتے ہیں۔ اب اس نے اگر ممبر سے کہا رسول نے یہ کہا، وہ مان جاتے رسول نے کہا، دلوں میں رسول کی محبت ہے۔ کہ رسول کہہ رہے ہیں کہ حاکم فاسق کو تلوار نہ اٹھانا، وہ کہتے کچھ بھی ہو جائے نہیں اٹھائیں گے، کیونکہ اس نے کہا ہے، رسول نے کہا ہے۔ معاملہ یہاں سے بگڑا۔ یعنی دین میں جتنی خرابی مولوی نے پیدا کی کسی نے نہیں کی، کیونکہ دین کا ٹھیکیدار کون؟ مولانا صاحب۔ اب مولانا کی مرضی جو کہے۔ یزید نے ڈائریکٹ امام حسین کو شہید نہیں کیا، پہلے یزید نے کسی مولوی سے فتویٰ لیا، تاکہ امت اگر پوچھے کہ یزید کیسے شہید کر رہا ہے فرزند رسول کو، بھئی میں تھوڑی کر رہا ہوں، قاضی القضات، یہ قاضی صاحب ہیں، یہ پاکستان کے سمجھو مفتی صاحب ہیں، اور سب سے بڑے مفتی، انہوں نے لکھ کے دیا ہے رسول کے اس فرمان کے مطابق کہ وقت کے حاکم کے خلاف قیام نہیں ہو سکتا، جماعت امت سے الگ نہیں ہو سکتے۔ یہ لفظ جماعت کہاں سے آیا؟ یہ حدیث کی روشنی میں لفظ جماعت، کہ جو جماعت امت سے الگ ہو جائے، قد رفض، وہ رافضی، ہمیں کیا کہتے ہیں؟ روافض، وہ جو جماعت سے نکلے۔ پھر حدیث لاتے ہیں کہ رسول نے کہا یہ جو روافض ہیں علیاذ باللہ، ان کا قتل بھی کیا ہے؟ جائز ہے۔ جو حاکم کی بیعت کرے اور بیعت توڑے، چاہے کوئی بھی ہو، اس کا قتل کیا ہے؟ جائز ہے۔ روایتوں کو مبنا بنا کے قتل کیا جاتا ہے۔ بھئی پاکستانی اس سے زیادہ، یعنی یہ واحد قوم ہے پاکستانی جو رسول کی ہسٹری کو سمجھ سکتی ہے، اسلام کی ہسٹری کو۔ آپ کیا کسی کو پکڑنا ہو پہلے کیا بناتے ہیں؟ قانون۔ ایف آئی آر بغیر قانون کے تو کٹتی نہیں، پہلے بناؤ قانون، پھر اس قانون کے تحت اس کو پکڑنا ہے، اس کو پکڑنا ہے۔ اب بڑی آسانی سے کیا کر سکتے ہو؟ پکڑ سکتے ہو۔ قاضی فتویٰ کس چیز کی بنیاد پہ دیتا ہے؟ قانون کی بنیاد پہ۔ اب قانون بنانے والے کی نیت کیا تھی یہ نہیں پتا، کیوں بنایا یہ نہیں پتا۔ انہوں نے کہا قانون بنانے والا خدا اور رسول، اب رسول دنیا میں نہیں رہے، فیکٹری لگا دی حدیثوں کی، کہ جناب بخاری جب یہ کتاب لکھتے ہیں صحیح بخاری، کہ آپ جا کے پڑھیے، کہتے ہیں میں نے 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر، 6 لاکھ حدیثوں کو چھان کر یہ اپنی صحیح بخاری لکھی ہے۔ تو 6 لاکھ کا عدد سن کے آپ کو اندازہ ہوگا کہ کتنی جعلی حدیثیں امت میں آ چکی تھی۔ اب ظاہر ہے وہ جناب مسلم ہو یا جناب بخاری معصوم تو نہیں ہے، انہوں نے جتنی کوشش کی اور جن روایتوں کو صحیح مانا، ان روایتوں کو اپنی کتاب میں کیا کر دیا؟ جمع کر دیا۔ وہ ریفرنس دیکھتے تھے، کوئی روایت ابو ذر سے، ابو ذر موثق ہے، علی سے ہے، علی امیر المومنین موثق ہیں،
پہلے خلیفے سے ان کے لیے موثق ہیں، تو موثقین سے انہوں نے لیا. اب اس موثق کو کس نے جوڑا ان کو نہیں پتا. ایک پوری لائن ہوتی ہے نا، لائن میں آپ کسی اچھے بندے کو لاؤ ریفرنس دینے کے لیے، کہ کوئی بولے کہ مولانا فلاں جگہ پہ یہ واقعہ ہو گیا، تو آپ کہیں گے خبر لانے والا کون ہے؟ تو کسی نے کہا مسجد کے مولانا نے بتایا، تو آپ نے کیا کر دی؟ تصدیق کر دی. کل آپ کو پتا چلا نہیں کوئی شرابی کبابی ہے وہ دیر، آپ نے کہا شاید نشے میں بول رہا ہے، واقعہ ہوا کہ نہیں ہوا. اسی طرح اخبار کو دیکھا جاتا تھا کہ صحیح کیا ہے غلط کیا ہے، لیکن مضبوط ترین سلسلہ خدا نے جسے دیا ہے، جس کو خود برادران اہل سنت مانتے ہیں، کہتے ہیں اہل بیت کا جو سلسلہ ہے وہ سلسلۃ الذہب ہے. پر محمد والے محمد لگتر صلوات. سلسلۃ الذہب یہ سلسلہ سونے کا سلسلہ ہے. سونے کا کیسے؟ مثلاً آپ امام حنیفہ سے کوئی بھی روایت لوگے یا حکم لوگے، وہ کہیں گے فلاں صحابی سے سنا، فلاں تابعی سے سنا، اس نے فلاں سے سنا، اس نے فلاں سے سنا. اب بیچ میں کئی فلاں کا پتہ بھی نہیں کون ہے. لیکن جب آپ چھٹے امام سے پوچھتے ہو کہ مولا وضو کیسے کریں، کہتے ہیں میں نے اپنے بابا سے، انہوں نے اپنے بابا علی زین العابدین سے، انہوں نے اپنے بابا حسین ابن علی سے، حسین ابن علی نے اپنے بابا علی ابن ابی طالب سے، علی ابن ابی طالب نے رسول سے، رسول نے جبرائیل سے، اور جبرائیل نے خدا سے. ہمارے ہاں جتنی کڑیاں ہیں وہ صرف یا 11 ہیں یا 12 ہیں، اس سے زیادہ کڑیاں نہیں بنتی. اس سلسلے کو کیا کہا؟ سلسلۃ الذہب. کون سا سلسلہ؟ سونے کا سلسلہ. اور بہت بڑا سوال مفتی ہمدرد نے اٹھایا، تو واقعی میں نے پہلے نہیں سنا تھا، اور انہوں نے اپنے اہل سنت بھائیوں سے اٹھایا کہ بھائی یہ کہاں پہ لکھا ہے؟ یعنی قرآن کی کوئی آیت ہے، کوئی حدیث ہے رسول کی، کہ میں نے فقہ جو لینی ہے مثلا امام حنبل سے لینی ہے، دوسرے سے نہیں لے سکتا، یا میں نے فقہ امام مالک سے لینی ہے، تیسرے سے نہیں لے سکتا، یا میں نے فقہ امام حنیفہ سے لینی ہے، کسی اور سے نہیں لے سکتا. کہ یہ ہمیں کس نے پابند کیا ہے کہ ہم صرف 4 اماموں سے فقہ لے سکتے ہیں اور جعفر صادق سے نہیں لے سکتے؟ مطلب کس نے؟ میں نے مسلمان نے جاننا ہے کہ میرا رسول وضو کیسے کرتا تھا. یہ کس نے مجھے کہا کہ میں ان جناب سے صرف پوچھ سکتا ہوں کہ رسول وضو کیسے کرتے تھے، لیکن نواز رسول سے نہیں پوچھ سکتا؟ یہ جو فکر ہے نا، کہ معصوم فرماتے ہیں اگر کسی کو ہدایت دینی ہے، پہلا کام یہ ہے کہ اس کے ذہن میں سوال پیدا کرو. سوال آیا تو وہ کھودنا شروع کر دے گا، اور جاتے جاتے بالآخر وہ حقیقت تک پہنچ جائے گا. لیکن جس کے ذہن میں سوال ہی نہیں، وہ حقیقت تک کیسے پہنچے گا؟ آپ کے بڑے بڑے علماء اسی طرح تبلیغ کرتے تھے، کیونکہ ایک صفت ہے، کل انشاءاللہ صفات پہ گفتگو کریں گے. وہ صفت ہوتی تھی مومن، معصوم فرماتے مومن نہیں بن سکتا جب تک صاحب بصارت نہ ہو. بصیر جو ہوتا ہے اسے حق و باطل کے پہچاننے کی کیا ہوتی ہے؟ شناس ہوتی ہے. اس کے پاس ایک ہتھیار ہے جہاں سے وہ حق و باطل پہچان سکتا ہے. یہ بہت بڑے آپ کے عالم دین غالباً شاہ فیصل کے زمانے میں، اس سے بھی پہلے سعودی عرب گئے حج کے لیے. غالباً آغا امینی تھے یا آغا محسن الحکیم، یہ دقیقاً یاد نہیں. کہتے جب حج کیا تو گورنمنٹ کا جو بیوروکریسی تھی ان کو پتہ چلا کہ شیعوں کا اتنا بڑا مرجع، اتنا بڑا عالم آیا ہے، لہٰذا ایک رسپیکٹ کی جائے. اور ان کو انہوں نے دعوت دی کہ ہم آپ کو کسی کھانے پہ بلانا چاہتے ہیں. تو انہوں نے کہا دیکھیے ہم جہاں بھی آتے ہیں آپ کا یہی مقصد ہوتا ہے کہ بار بار کوئی پھر بحث چھڑی جائے، پھر ظاہر بحث لمبی ہو جاتی ہے، ہم کسی نتیجے پہ نہیں پہنچتے. انہوں نے کہا نہیں قبلہ آپ آئیے، کوئی سیاسی بات نہیں ہوگی، کوئی دینی بات نہیں ہوگی، صرف مسلمان ہیں آپس میں بیٹھیں گے کھانا کھائیں گے. انہوں نے کہا اچھا ہے، مسلمان تو مان لیا، سفرے پہ بیٹھ جاتے ہیں. یہ پہلے مسلمان کہہ کے بلاتے ہیں، پھر کافر کہہ کے اٹھاتے ہیں. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے آ جائیے، کوئی بات نہیں. کیونکہ کہنا ابناء الدلیل نا، ہم کبھی بھی بحث و مباحثے میں ان باتوں میں گھبراتے نہیں. موٹی موٹی باتیں قرآن سے لو، اور اگر حق کو پہچانا ہے تو کوئی اب امت اگر کنفیوژن میں رہے گی تا قیامت کنفیوژن میں. آپ کا رستہ تو بالکل کلیئر ہے نا. ان سلم لمن سالمکم حربون لمن حربکم، مسئلہ ہی حل کر دیا آل رسول نے. کہتے میں سفرے پہ گیا، بڑے بڑے مفتی، بڑے بڑے مولوی، کوئی یونیورسٹیز کے مدارس کے بڑے سفرے پہ بیٹھے ہوئے ہیں. سمجھو اہل علم جو حدیث کو جانتے تھے، مکے کے مدینے کے حافظان بخاری مسلم، حافظان قرآن، قاریان قرآن، سارے بیٹھے ہوئے ہیں. کہتے کھانا چلا، سب نے کھایا. جب کھانا ختم ہوا تو انہوں نے کہا دیکھیے قبلہ علماء کی محفل ہے،
تو ہم کوئی سیاسی بحث تو نہیں کرتے، لیکن کیا اچھا ہو جائے کہ وہ محفل کیسی جس میں ذکر رسول نہ ہو، وہ محفل کیسی جس میں کلام رسول نہ ہو. کہ انہوں نے کہا بسم اللہ، ہم کب منع کیا ہے کہ رسول کا ذکر نہ ہو؟ کہ دیکھیے ہم چاہتے ہیں جتنے مفتی حضرات صاحب بیٹھے ہیں، یہ بڑے بڑے جو اکابر ہیں، سب رسول خدا کی ایک ایک حدیث سناتے جائیں تاکہ محفل میں کیا ہو جائے، برکت آ جائے. انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، آپ سنائیں. تو ایک مفتی صاحب اٹھے، انہوں نے ایک حدیث سنائی، دوسرے اٹھے دوسری حدیث سنائی، تیسرے اٹھے تیسری حدیث سنائی. قبلہ کہتے ہیں میں نے محسوس کیا ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک ہے، ساری حدیثوں کا ٹاپک ایک ہے کہ فلاں صاحب کو شیطان دیکھ کے بھاگ جاتا تھا، ملائکہ ان کو دیکھ کے رش کھاتے تھے، کوئی نبی ہوتا ان کے بعد فلاں نبی ہوتے. کہتے پڑھتے کہ میں نے کوئی بات نہیں پڑھے، کہ میری باری آئی. مطلب ان کو بھی پتا ہے کہ کس کو کیا اچھا لگتا ہے، کس کی کیا کمزوری ہے. انہوں نے کہا ہم تو گھبراتے نہیں ہیں، کہ بولے آپ بھی سنائی. اب جان بوجھ کے وہ پڑھ رہے ہیں تاکہ بحث کو کہیں لے لیا جائے. تو انہوں نے کہا ٹھیک ہے، آپ نے ماشاءاللہ بڑی پیاری پیاری میٹھی میٹھی حدیثیں سنائی ہمیں. تو کہا کہ ایک حدیث ہم بھی آپ کو سناتے ہیں. اب اہل مکہ اہل مدینہ بڑے بڑے علماء بیٹھے ہیں. کہا رسول خدا کی حدیث ہے من مات ولم یعرف امام زمانہ مات میتۃ جاہلیہ. جو مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے وہ جاہلیت کی موت مرا. تو جتنے مکے مدینہ کا قد صدق، سچ کہا رسول خدا نے، واقعاً یہ حدیث ہے. کہ آپ ماشاءاللہ اہل مکہ اہل مدینہ پڑھے لکھے مفتی صاحبان، کئی حدیث ہے آپ کی کتابوں میں. کہ الحمدللہ ہم مانتے ہیں، ہر فرد مانتا ہے. رسول نے فرمایا جس نے وقت کے امام کو نہیں پہچانا وہ جاہلیت کی موت مرا. کہ ہم سب پہچانتے ہیں، یہ بیٹھے ہوئے اوپر ہمارے حاکمان ہمارے وقت کے امام ہیں، ہم ان کی معرفت رکھتے ہیں. انہوں نے کہا نہیں آج کی بات نہیں کر رہا، آپ نے بھی حدیثیں پڑھی ہیں، مجھے بس اتنا بتائیے کہ نبی کی بیٹی کا وقت کا امام کون تھا؟ کہا مر جائے اور وقت کے امام کو نہ پہچانے یا علی، مر جائے وقت کے امام کو نہ پہچانے تو جہالت کی موت مر گیا. کب صحیح بخاری یا مسلم کے اندر یہ جملے ہیں کہ نہیں قد ماتت، دنیا سے چلی گئیں اور فلاں سے بات نہیں کی. مسلم جملے موجود ہیں، یہاں تک کہ دنیا سے چلی گئیں اور ناراض رہیں. اب میری سمجھ میں نہیں آتا، دو ہی ہیں. اگر پہچانا ہوتا تو امام سے کوئی ناراض نہیں ہوتا، اور اگر نہیں پہچانا تھا تو نبی کیا کہہ رہے ہیں، وہ جہالت کی موت مر گیا. کہ یہ تو نہیں ہو سکتا کہ نبی کی بیٹی بغیر معرفت کے دنیا سے چلی جائیں. تو دو ہی آپشن ہیں، یا ان کو امام نہیں مانا تھا جن کو آپ مانتے ہو، یا اس کو امام مانا تھا جس کا ہاتھ بلند کر کے نبی نے کہا من کنت مولا ہو فہذا علی مولا. یا ان کو امام مانا جن کو ہم شیعہ مانتے ہیں حیدری، یا جن کو آپ مانتے ہیں. میں کنفیوز ہوں. یہ ذرا بزرگان امت بیٹھے ہیں، تصدیق بھی آپ نے کی نبی کی حدیث ہے، یہ بھی آپ مانتے ہو کہ دنیا سے چلی گئیں حتی ماتت، کسی سے بات نہیں کی. کہ قبلہ صاحب ہمیں دیر ہو رہی ہے، محفل بہت لمبی ہو گئی ہے، کل بہت ہمیں کام ہے، پھر کبھی بیٹھیں گے اس مسئلے کو حل کر دیں گے. یہ مکتب اہل بیت ہے کہ جو دلیل سے بات کرتا ہے. آپ کو جو اہل بیت نے دلیلیں دی ہیں
جس کو عقل بھی تسلیم کرتا ہے، قرآن بھی تسلیم کرتا ہے، اور رسول خدا کی ذات اقدس بھی ان دلیلوں پہ روشنی ڈال رہی ہوتی ہیں، تو شکر خدا کرو حسین نے آپ کو کلیئر رستہ بتایا، آپ کو اہل بیت نے کنفیوز نہیں چھوڑا۔ آپ دنیا سے جاتے ہو تو مطمئن ہو کے جاتے ہو، قبر میں اٹھائے جاؤ گے تو مطمئن ہو کے اٹھائے جاؤ گے۔ تو فرمایا یہ مکتب مکتب عقل ہے، یہ مکتب مکتب شعور ہے۔ اب تھوڑا سا میں نیٹ ورک کا اشارہ کر دوں، کیونکہ ہم نیٹ ورک آف اہل البیت اور اصحاب اہل البیت پہ بھی گفتگو کریں گے۔ میں نے کراچی میں اس پہ تفصیل نقشہ پڑھا ہے، لیکن یہاں پہ تھوڑی سی میں لنک کرتا ہوا جاؤں گا۔ اہل بیت نے اس مکتب کو ایک نیٹ ورک کے ذریعے چلایا۔ کبھی بھی ہمارا جوان یہ نہ سوچے کہ مولا علی ممبر پہ جاتے تھے، 4 خطبے دیتے تھے اور لوگ سنتے تھے، لکھتے تھے، اور شیعہ اس طرح بڑھتے گئے۔ یہاں آپ کے 4تھے امام دعائیں پڑھتے تھے، 5ویں امام فقہی مسائل سناتے تھے، اور اتنی بڑی فقہ بن گئی، اتنا بڑا سسٹم بن گیا، اور اتنی ترقی کر دی مکتب اہل بیت بغیر حکومت کے، بغیر پیسے کے، بغیر فوج کے، کہ کربلا میں امام حسین کے ساتھ کتنے ہیں؟ 72 ہیں، اور چھٹے امام جب درس دیتے ہیں تو 4 ہزار لوگ مولا کے درس میں شرکت کر رہے ہیں۔ وقت وہ آتا ہے کہ مامون مجبور ہو کے امام رضا کو ولی عہد بناتا ہے، اتنے مجبور ہوئے کہ ائمہ کو اپنی بیٹی دینی پڑی، اپنا کیا بنایا؟ داماد بنایا۔ 11ویں امام کا زمانہ ایسا آ گیا کہ چھاونیوں میں ڈال دیا کہ یہ کسی سے میل جول بھی نہ کر سکیں۔ جب آپ پہ سختی بڑھتی ہے، دلیل یہ ہے کہ آپ کی طاقت بڑھ رہی ہے۔ سختیاں کسی پہ بھی بڑھیں، آپ یہ سمجھ لیں کہ وہ بندہ کیا ہو گیا ہے؟ طاقتور ہو گیا ہے۔ سختی اسی کمزور پہ کبھی سختی نہیں کی جاتی۔ اگر اہل بیت ان کے لیے خطرہ نہ ہوتے تو کبھی وہ اہل بیت پہ سختیاں نہ کرتے۔ کہ اتنے شیعہ بڑھے کہ آپ کے چھٹے امام کے زمانے میں اہل قم، شہر رے، شہر کاشان، کہ آپ کے 5واں اپنا بیٹا کاشان کی طرف بھیجتے ہیں۔ بخارا شیعہ ہو چکا، سمرقند شیعہ ہو چکا، اہل مصر شیعہ ہو چکے، اہل عراق شیعہ ہو چکے، یہ جتنے ممالک تھے، یعنی اتنی تیزی سے شیعت بڑھی، یہ کوئی جادو کی چھڑی تو نہیں تھی، یہ اہل بیت کا مضبوط ترین نیٹ ورک تھا۔ اور اس نیٹ ورک کا جو اصل مرکز تھا، اس نیٹ ورک کو آپ نے سمجھنا ہے۔ جو نوجوان آئی ٹی میں ہیں یا ڈیزائنر ہیں، اگر اس کو بنانا چاہیں تو آپ اپنے گھر میں اس نیٹ ورک کو چھاپ کے اس کا ایک میپ بنا کے لگا سکتے ہیں۔ دیکھیے، ایک آپ چورس کوئی چیز بنائیے، سمجھیے اہل بیت کا نیٹ ورک ہے، اس کے بیچ میں لکھیے اس نیٹ ورک کو چلانے والے کون ہیں؟ اہل بیت اور قرآن۔ یہ نیٹ ورک کہاں سے فیڈنگ لیتا ہے؟ ہر نیٹ ورک کو چلنے کے لیے فیول چاہیے۔ اس نیٹ ورک کا جو فیول ہے وہ ہے عقل اور حکمت۔ اس کی بنیاد ہے عقل اور حکمت۔ آپ اپنے فقہی مسائل دیکھیں گے، اس میں عقلانیت ہے، کل 1-2 مثال دوں گا تاکہ آپ دوسروں کو سمجھا سکے۔ نیٹ ورک کا فیول کیا ہے؟ عقل اور حکمت۔ اس نیٹ ورک کے افراد کا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کس بنیاد پر ہے؟ محبت اور نفرت کی بنیاد پر۔ آپ سارے یہاں جمع ہو کس کی محبت میں؟ امام حسین کی محبت میں۔ کربلا جاتے ہو 40 میں 20 ملین لوگ، کون جمع کر رہا ہے؟ امام حسین کی محبت۔ ہم جمع ہوتے ہیں ان کی محبت میں، ہم لڑتے بھی ہیں تو ان کی نفرت میں۔ دشمنی ان سے جو اہل بیت سے کیا کرے؟ دشمنی کرے۔ کہا نا کہ حسین کی محبت کو خدا نے شیعوں کے دلوں میں حرارت بنا دیا ہے، اور یہ حرارت کبھی بجھنے والی نہیں ہے۔ مطلب ہمارا ایک دوسرے کے ساتھ تعلق کیا ہے؟ محبت اور نفرت کا تعلق ہے۔ نفرت اس سے جو آل رسول سے نفرت کرے، محبت اس سے جو آل رسول سے محبت کرے۔ اس نیٹ ورک میں رہنے کا قانون اہل بیت نے بتایا ہے۔ مطلب ایک بندہ کہے میں آل رسول سے محبت کروں گا، ان کے دشمنوں سے نفرت کروں گا، لیکن اگر اس قانون پہ عمل نہ کرے اس نیٹ ورک سے نکال دیا جاتا ہے۔ قانون ہے معروف اور منکر۔ المعروف ما امرتم بہ والمنکر ما نہیتم عنہ۔ جو آپ نے کہا وہ ہم کریں گے، جس سے آپ نے روکا ہم رک جائیں گے۔ یعنی یہ اس نیٹ ورک کی 4 دیواریاں ہیں۔ ہمارے بعض شیعہ ایسے ہیں جو کہتے ہیں ہم اہل بیت کے نعرے تو ماریں گے، محبت کے قصیدے تو پڑھیں گے، لیکن جو علی نے کہا ہم کریں گے نہیں، جو حسن نے کہا ہم کریں گے نہیں۔ ارے پھر تم کربلا کے اصحاب میں سے نہیں بن سکتے۔ خط لکھنے والوں کے دلوں میں محبت تھی پر تبرہ نہیں تھا، اور کئی ایسے تھے جیسے ابن مسعود، قاری قرآن ہے، بہت بڑے اکابر امت میں سے ہے، اس کے اندر تولا بھی ہے، تبرہ بھی ہے، لیکن معروف اور منکر نہیں تھا۔ کہ امام حسین نے کہا میری مدد کے لیے آپ نہیں گئے اہل بیت کی مدد کے لیے،
کئی ایسے لوگ تھے جو بیٹھ گئے، لیکن کئی ایسے لوگ تھے کمپلیٹ اگر اس نیٹ ورک کے اندر جان لانی ہے اور اس نیٹ ورک کا حصہ بننا چاہتے ہو، اشہد انک قد اقمت الصلاۃ وآتیت الزکاۃ وامرت بالمعروف ونہیت عن المنکر۔ المعروف میں امر تم بے، جو آپ نے کہا میں کروں گا، جس سے آپ نے روکا میں رک جاؤں گا۔ تو افراد کا تعلق محبت اور نفرت، نیٹ ورک کو چلانے والے قرآن اور اہل بیت، نیٹ ورک یہاں سے فیڈنگ لے رہا ہے وہ عقل اور حکمت۔ اب اگر اس نیٹ ورک میں ہم رہے، قانون پہ عمل کیا، معروف اور منکر پہ بھی عمل کیا، اس کا نتیجہ ہے ظہور امام زمانہ۔ مولا آ کر کیا کریں گے؟ فرمایا عدل قسطم عدلا ملئت جورن و فسقا۔ اے مولا زمین جور اور فسق و فجور سے بھر گئی، اور امام جب ظہور کریں گے تو کیا ہوگا؟ عدل اور انصاف زمین میں قائم ہو جائے گا۔ تو فرمایا اگر عدل اور انصاف چاہتے ہو، اس نیٹ ورک کا حصہ بنو، اور تمہارے گھروں میں بھی عدل و انصاف آ جائے گا، تمہاری فکر میں بھی عدل و انصاف آ جائے گا، تمہاری زندگیوں میں بھی تعادل پیدا ہو جائے گا، اور خود دنیا بھی بن جائے گی اور انسان کی آخرت بھی بن جائے گی۔ صلوات پڑھے محمد و آل محمد۔ اب کل کی مجلس میں انشاءاللہ آپ کو بتائیں گے کہ کس طرح ہمارے مکتب کا ایک ایک حصہ فطرت کے عین مطابق ہے، عقل کے عین مطابق ہے۔ ایک طرف وہ نیٹ ورک جو کہے کہ رونا بدعت، باپ بھی مر جائے نہ رو، بیٹی بھی مر جائے نہ رو۔ معصوم نے ایک عجیب تقسیم بندی کی ہے، آنسوؤں کی تقسیم بندی۔ کون سے آنسو قابل تعریف ہیں، قابل تمجید ہیں، کون سے آنسو مذمت کے آنسو ہیں۔ ہر آنسو کی تعریف بھی نہیں ہے۔ ایک آنسو وہ جس کو سیدہ اپنے رومال میں لے لے، اگر مسلمان نسبتوں کو سمجھ جاتے۔ واللہ آنسو کیوں ہیں؟ فرمایا ذکر حسین کا گریہ دلوں کو قسی ہونے نہیں دیتا، دلوں کی نرمی کا باعث بنتا ہے۔ اور اللہ کی آواز آتی ہے نا، میں کبھی بھی ایسے دل میں نہیں آتا جس دل میں قساوت ہے۔ فرمائے نا خدا جس کے دل سے اپنی محبت نکالتا ہے، دل کیا بنا دیتا ہے؟ قسی بنا دیتا ہے۔ اتنے قسی بن جائیں کہ فرزند رسول کے سینے پہ سوار ہو جائیں، اتنا قسی بن جائے 4 سالہ بچیوں کو تماچے مارے۔ یہ ذکر اہل بیت آپ کے دلوں کو کیا کر رہا ہے؟ زندگی دے رہا ہے۔ آج کیوں شیعہ فلسطین کے لیے بلب رہے ہیں، تڑپ رہے ہیں؟ کہ ہم یہاں فلسطین دیکھتے ہیں یا ہمیں کربلا یاد آنے لگتی ہے۔ کربلا میں 6 مہینے کا بچہ تھا، اب دیکھ رہے ہیں گھر گر چکے، آوار کے نیچوں سے چھوٹے چھوٹے بچے نکالے جا رہے ہیں۔ یہ ظلم ہے۔ فرمایا کونوا للظالم خصما وللمظلوم عونا۔ ظالم کے لیے اپنے دل میں کیا پیدا کرو؟ دشمنی پیدا کرو۔ مظلوم کے لیے اپنے دل میں کیا پیدا کرو؟ محبت پیدا کرو۔ آج آپ کے دل نرم ہے نا، پریکٹیکلی اگر کوئی ان کی مدد کر رہا ہے، کون ہے؟ برملا ان کے رہبر کہہ رہے ہیں آپ یعنی شیعیان حسین ابن علی کا شکریہ ادا کر رہے ہیں۔ کس مسلم ملک کے سربراہ کا نام لے کے انہوں نے شکریہ ادا کیا؟ آپ شیعوں کا شکریہ ادا کیا کہ واقعاً آج بھی یزید کے مقابلے میں کوئی کھڑا ہے تو علی کے چاہنے والے کھڑے ہیں۔ یہ قوت تب آئے گی جب آپ کے دل نرم ہوں گے۔ دل نرم ہوتا ہے تو آپ کے اندر قربانی کا جذبہ پیش آتا ہے۔ کربلا میں دلوں کی نرمی تھی، اگر حر کا دل نرم نہ ہوتا کبھی حسین کے پاس نہ آتا، اگر وہب قلبی کا دل نرم نہ ہوتا کبھی یار و یاور حسین نہ بنتا۔ فرمایا قدر جانو ان آنسوؤں کی، یہ روح تمہاری روح کو زندگی دیتی ہے، گریہ امام حسین۔ تبھی میں ہر سال کہتا ہوں کہ فرمایا ہم اہل بیت کریم ہیں، اگر خلوص دل سے میرے جد حسین کو سلام کرو گے خدا تجھے ثواب زیارت حسین عطا کرے گا۔ دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں۔ دعا ہے خدا ہم سب کو زیارت ذریعہ حسین نصیب فرمائے، اور کبھی کبھی یہ سلام امام حسین کی ذری کے سامنے بیٹھ کے اپنے آقا حسین کو دیں۔ لیکن فرمائے مومن اگر کربلا نہیں آ سکتے تو کیا ہوا، اپنے گھر میں بیٹھ کر جب دل تڑپے مجھ حسین کو سلام کرو، خدا تجھے ثواب زیارت عطا کرے گا۔ کہ مولا ایک سلام سے ثواب مل جاتا ہے؟ فرمایا ایک نشانی اگر تیرے اندر آ جائے۔ مولا کون سی نشانی؟ کہ اگر خلوص سے مجھ حسین کو سلام کرو، اگر نہ چاہتے ہوئے تیری آنکھوں سے آنسو آ گئے، یہ مت سمجھنا یہ تیرے آنسو ہیں، حسین نے تجھے تیرے سلام کا جواب بھیجا ہے۔
چوتھے امام فرماتے ہیں کثرت سے میرے بابا کو سلام کرو. کسی نے کہا مولا زیارت عاشورہ میں 100 سلام، اتنی تاکید کیوں ہے؟ کہا کیونکہ عاشورہ کے دن میرا بابا ترس گیا تھا. کہتے تھے اسے سلام نہ کرو، سلام مسلمانوں کو کیا جاتا ہے. کہ جب تو سلام کرتا ہے ہماری جد امجدہ کے کلیجے کو ٹھنڈک پہنچتی ہے. ارے کوئی تو ہے میرے حسین کو سلام کرنے والا، کوئی تو ہے میرے حسین کی مظلومیت پہ رونے والے. دلوں کو کربلا کی طرف متوجہ کریں، سلام خلوص دل سے اپنے آقا کو سلام کریں. السلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب حسین کی صدا بلند و سلام علی الحسین وعلی علی ابن الحسین وعلی اولاد الحسین وعلی اصحاب سب مل کے السلام علی الحسین وعلی علی ابن وعلی اولاد الحسین. میرا سلام ہو زینب کی لٹی ہوئی چادر پہ، آج 11 محرم آج بیٹی کے پاس سینہ نہیں جس پہ وہ سونے کی یادی ہے. آج رباب کی گود میں علی اصغر نہیں، آج زینب کے پاس آن محمد نہیں. مجھے نہیں پتا آج کی رات سکینہ کہاں سوئی ہوگی، مجھے نہیں پتا آج رباب کیسے سوئی ہوگی. میں قربان امام زمانہ کی مظلومیت پہ، جب کبھی دل کرے رونے کا تو زیارت ناہیہ بڑا کرو. فرماتے شیعو تو سن کے برداشت نہیں کرتا، لیکن میں نے یہ سارے منظر اپنی آنکھوں سے دیکھے. فرمایا میرا سلام ان ننے سے رخساروں پہ اور جن کا رنگ بدلتا رہا.
یہ نہیں کہا رنگ بدل گیا بلکہ فرمایا بدلتا رہا. کبھی شمر کے تماچوں نے رنگ نیلا کیا, کبھی ظالم کے تماچوں نے شاید کوئی مسلمان کہے شیعہ اتنا کیوں روتے ہیں. میں کہوں گا بخاری کی ایک حدیث سنا دو. رسول خدا فرماتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو, حیوانوں کے چہروں کا بھی احترام کیا کرو. امام زمانہ فرماتے میرا سلام اس 4 سالہ بچے اے کاش نبی کی نواسیوں کا احترام کیا جاتا. بی بی زینب فرماتی ہیں جب سکینہ شہید ہو گئی سب سے زیادہ جو بی بی رو رہی تھیں وہ جناب ام کلثوم تھی. بی بی زینب نے کہا ام کلثوم اگر آپ روئیں گے بچوں کو حوصلہ کون دے گا. کہنے لگی آقا زادی ایک منظر میری نگاہوں سے نہیں جا رہا. کہ ام کلثوم کیسا منظر. کہنے لگی بی بی زینب میں بازار شام سے گزر رہے تھے, سکینہ میری گود میں تھے, شامی بچوں کے ہاتھوں میں روٹیاں تھے, بچی کی نگاہ روٹی پہ پڑے, میرے کان میں کہا پپھی اماں مجھے بڑی بھوک لگی گا. کا سکینہ دنیا سے چلے گئے, میں سکینہ کو روٹی بھی نہ کھلا سکے. تبھی امام حسین فرماتے ہیں شیعو تھوڑی آواز بڑھا دیں, جب جب پانی پیو میری سکینہ کو یاد کیا کرو. فرمایا ایک ایک گھونٹ کے لیے میری بچی کو تماچے مارے گئے. شیخ عباس قمی کے بیٹے فرماتے ہیں میں بیمار تھا, خواب میں رسول خدا آئے, فرمایا شیخ علی مجھے حسین کی بیٹی کے مصائب سنا. میں نے کہا یا رسول اللہ بیمار ہوں, میرے گلے میں کینسر ہے. فرمایا سنا سکینہ کے مصائب, خدا تجھے شفا دے گا. شیخ علی کہتے ہیں میں نے ایک جملہ پڑھا رسول خدا غش کھا گئے. کہا کون سا جملہ تھا شیخ علی؟ کہتا ہے میں نے سکینہ کا وہ جملہ کہا جب بابا کا سر بچی نے سینے سے لگایا ہوا تھا. میں نے بس اتنا کہا, بچی نے کہا میرے غریب الوطن بابا, اور میرے 3 دن کے پیاسے بابا, بابا میرا رخسار چھوٹا تھا لیکن شمر کا ہاتھ بڑا تھا.
کہ رسول خدا نے اتنا سنا بے ہوش ہو گئے۔ بخاری میں رسول کہتے ہیں مسلمانوں کبھی حیوان کو بھی منہ پہ نہ مارا کرو۔ اگلا سلام میرے امام زمانہ کا بڑا درد بھرا سلام ہے۔ فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، اللہ جانے یہ کس کے ہونٹ، کیا یہ علی اصغر کے ہونٹ، کیا یہ علی اکبر کے ہونٹ؟ جواب میرے مولا خود دیتے ہیں۔ فرمایا میرا سلام ہو ان خشک پھٹے ہوئے ہونٹوں پہ، وہ جن پہ ظالم چھڑی مار رہا تھا۔ اللہ جانے بچی نے یہ منظر کیسے دیکھا، خدا کسی بچی کو بابا کا گٹا سر نہ دکھائے۔ میں قربان امام حسین آپ کی مظلومیت پہ ماتم حسین۔ یا حسین 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 یا حسین، سب پڑھو یا حسین 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 یا حسین، سب پڑھو یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین یا حسین، ہائے یا حسین 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 یا ماشاء اللہ سب پڑھو یا حسین 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 یا حسین، ہائے یا حسین 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 یا حسین، سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا بابا میں رل گئیاں، تیرا سینہ نہیں لبدا
बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया हाय तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया हो इंज लथे है दुर मेरे इंज लथे है दुर मेरे उते कुरोना भुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल 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 गया हो इंज लथे होए दुर मेरे इंज लथे होए दुर मेरे उते कुरोना भुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल 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 गया हो बाबा मैं कुशाम दे लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया ओ बाबा मैं कुशाम दे लोकां ने तेरे बाद कनीज़ी विच मंगया ओ मैं गैरत सैयदा दी ओ मैं गैरत सैयदा दी ओ वेले मर गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं सब पढ़ो तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया बाबा मैं रुल गया जरा गल तेरे जरबा चलिया मैं कोल खलो के देंदी जरा गल तेरे जरबा चलिया मैं कोल खलो के देंदी नहीं मिलया सर तेरा नहीं मिलया सर तेरा तरले कर दी रैया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना बाबा मैं रुल गया ओ इंज लथे है दुर मेरे इंज लथे है दुर मेरे उते कुरोना भुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं लभदा बाबा मैं रुल गया तेरा सीना नहीं